دعا کے ہزار معنی ہیں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں الفاظ کا نہیں، یقین کا فرق ہے۔ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذریعے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ دعا صرف کسی چیز کے ملنے کو نہیں کہتے۔ بعض اوقات ہماری دعائیں ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کچھ دعائیں ہم مانگتے بھی نہیں، لیکن وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس اسے کچھ دعائیں اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ اور مجھے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت سے غرض ہی نہیں جو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ چیز جسے وہ سنبھال کر رکھے اسے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بس دعائیں مانگتے رہو اور اس پہ یقین سے مانگو کہ اگر اس دنیا میں کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل ایک ہی دعا پہ اٹک جاتا ہے، پھر ہم چاہ کر بھی اس دعا سے آگے نہیں جا پاتے۔ لوگوں کو لگتا ہے ہم اللہ سے ضد کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہماری اذیت بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس دعا سے آگے دل نہ جا سکے، اللہ اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے نہ ہو تو اس کا خیال بھی دل سے مٹا دیتا ہے۔ دعا کے لیے اللہ ہمیشہ نصیب میں گنجائش رکھتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی جانب پلٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یا ایسا کہنا کہ صرف مصیبت میں ہی رب یاد آتا ہے؟ حالانکہ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ ہی نہیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گنہگار بندہ آخرکار تھک کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، یہ ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم ترقتی ہوئی آوازیں تو محبت ہیں اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے، پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا ہزار گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ وہ تو لوٹ آنے والوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو پھر اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نوازا تو کہنا، بے شک وہ کن کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ کن فیکون۔